إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 16 اپریل 2016 کو ہفتے کے دن ہماری آج کی کوسچن آنسر سیشن سے ریلیٹڈ یہ چھٹی نشست ہے جو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنت.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر 110F کے نام سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی. بھائیو، آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور جتنی احادیث ہیں خصوصاً کرٹیکل احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی کلیریفیکیشن ریکوائرڈ ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لیں کہ اگر ہمارا فیس بک کا ایڈریس انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر جو ہے اس کو جوائن کر لیا جائے تو کرنٹ افیئرس کے اوپر جتنی بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں، مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو رمضان سے ریلیٹڈ، محرم کا مہینہ ہے تو محرم سے ریلیٹڈ، اور اسی طریقے سے شعبان سے ریلیٹڈ، رجب سے ریلیٹڈ، یہ تمام جو بھی کریٹیکل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان پہ میرے ویڈیو کلپس جو ہیں انہی لیکچرز میں سے فیس بک کے اوپر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، اور ایک الگ سے چینل بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے شارٹ کلپس والا، جس پہ تقریباً 550-600 کے قریب کلپس موجود ہیں، اور الحمدللہ بڑی کثرت کے ساتھ لوگ اسے وزٹ کرتے ہیں. 16 مارچ 2016 سے لے کر آج 16 اپریل 2016 تک ایک مہینے میں 2,30,000 سے زیادہ لوگوں نے الحمدللہ ہمارے یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو ویو کیا ہے الحمدللہ. اب بھائیو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آج کی کوسچن آنسر سیشن کی نشست کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ ہم آج کل 3 سوالات، بڑے کریٹیکل سوالات ہیں 3، انشاءاللہ ان کو کور کریں گے. آج کا پہلا سوال: کیا سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیف اللہ کا لقب یعنی اللہ کی تلوار صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں بھائیو، ثابت ہے، 100% ثابت ہے. اور یہ بھی دور حاضر میں چند غالی قسم کے جو اہل تشیع ہیں، رافضی ٹائپ جو ہیں، انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے، اور انہی کی اس کمپین کی آڑ میں ہمارے بعض اہل سنت میں بھی لوگ اس ایشو میں پھنس گئے، اور انہوں نے کہا کہ سیف اللہ کا لقب بائی نیم سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت نہیں ہے. اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کافی زیادہ بحثیں بھی چھڑی ہوئی ہیں، اور اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس ایشو کو بھی ریزالو کیا جائے. بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مسلمان تو بعد میں ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر صحبت پانے کے بعد جو بعد کا وقت گزارا وہ اسلام کے لیے خدمت کا ایک بہت بڑا گولڈن پیریڈ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئیں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق کے دور کے اندر بھی، اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفۃ المسلمین بنے تو انہوں نے شروع ہی میں جو چند ڈیسیژن کیے ان میں سے ایک ڈیسیژن یہ تھا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ آج کل یہ کوئی ایشو ہو، کسی جونیئر کو آرمی چیف بنا دیا جائے، کسی سینئر کو ہٹا دیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ استعفے دے کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو محب الوطنی کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور نہ اسلام کی محبت کے لیے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر تو جونیئر آدمی کے نیچے بھی لگ سکتا ہے انسان، لیکن ان لوگوں کے اندر یہ مسئلے نہیں تھے، ان میں للہیت تھی۔ سیدنا خالد ابن ولید کو جب آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا گیا اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک جو کہ رومن امپائر کے خلاف لڑی جا رہی تھی، اس دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ راشد چنا گیا سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو ان کا آرڈر وہاں پر پہنچ گیا اور ابو عبیدہ ابن جرح کو جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر مقرر کیا گیا، اور لوگوں کی یہ شخصیت پرستی بھی ٹوٹ گئی، اگر کسی کے ذہن میں تھی شخصیت پرستی کہ شاید خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں، اور سیدنا عمر کے اس ڈیسیژن نے ثابت کیا کہ یہ فتوحات کی وجہ سیدنا خالد ابن ولید نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ خالد ابن ولید کا رب ہے، الحمدللہ۔ اور یہ وقت نے ثابت کیا، اور سیدنا عمر کا یہ ڈیسیژن بالکل ٹھیک ڈیسیژن تھا، اور اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جن کو آج ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال خالد ابن ولید بہت بڑی پرسنالٹی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرکین عرب سے اٹھا کر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا، اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتوحات نصیب ہوئیں، اور انہی کی محنتوں کا پھل آج تک ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے قطر والوں نے بڑی محنت کی ہے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی پوری بایوگرافی پر، اور بیسیکلی سیدنا عمر کو انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہوئے، ان کو سامنے لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک 30 قسطوں پر قطر والوں نے فلم بنائی ہے، اہل سنت نے ہی، عمر سیریز کے نام سے، جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے، ویسے عربی میں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی عربی میں ہے، اللہ کرے کہ اردو میں بھی اس کی ڈبنگ ہو جائے، ابھی تک بہرحال وہ عربی میں ہے اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے۔ اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں جنگ یرموک کے اندر، اسی طریقے سے جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب، اس کذاب جھوٹے پیغمبر کے خلاف، تو انسان کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہوئے۔ باقی رہا اہل تشیع کا یہ الزام لگانا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر آمادہ کیا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں صراحتاً سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ وہ شخصیت جو کہ اکیلے ہزاروں کفار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آگے چلے جایا کرتے تھے جب کسی اور کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، اس شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس کو ایک خالد ابن ولید نے رسیوں میں جکڑ کر معاذ اللہ جو ہے ابو بکر کی بیعت کے اوپر آمادہ کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حقیقت ہے کہ شروع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور تھیں اور بعد میں کر بھی لی۔ یہ پوری ڈیٹیل جو ہسٹری ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کانٹیکسٹ میں میں نے 3.25 گھنٹے کے اندر لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 55B کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر۔ وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب آ جائیے سیف اللہ لقب کے اعتبار سے کل میں 5 صحیح الاسناد حدیث ڈسکس کروں گا، جن میں سے 3 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، ایک مسند احمد سے اور ایک جامع ترمذی سے۔
پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3757 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5887۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا کے موقع کے اوپر سیدنا زید ابن حارثہ، سیدنا جعفر بن ابی طالب جو سیدنا علی کے بھائی تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی شہادت سے پہلے ہی ہمیں خبر دے دی کہ وہ لوگ غزوہ موطا میں شہید ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیان فرمانے لگے کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، تو اب پرچم جعفر ابن ابی طالب نے تھام لیا، میرے جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پرچم عبداللہ ابن رواحہ نے تھام لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب مسلمانوں نے اپنے مشورے سے ایک شخص کو جو ہے پرچم تھما دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ حدیث سیدنا خالد ابن ولید کی شان میں ہے، لیکن جو چند غالی قسم کے اہل تشیع ہیں اور کچھ اہل سنت بھی ان کے ہاتھوں جو بھٹک چکے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں تو خالد ابن ولید کا نام ہی نہیں، یہ تو صرف الفاظ ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ امام بخاری نے خواہ مخواہ اس کے اوپر باب باندھ دیا ہے خالد ابن ولید کا نام لکھ کر۔ تو بھائیو، سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ علیہ السلام کو صرف صحیح بخاری والی حدیثیں تو نہیں آتی تھیں، ان کو تو پتا تھا کہ پورا کانٹیکسٹ کیا ہے، تو انہوں نے یہ جو باب باندھا یہ بالکل ٹھیک باندھا، کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق مسند امام احمد میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ دوسری حدیث جو میں نے بیان کرنی تھی مسند امام احمد میں جلد 1 صفحہ 204 پہ 1750 نمبر حدیث ہے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن جعفر، یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ جعفر وہی ہیں جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے غزوہ موطا میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جنت میں انہیں 2 پر عطا فرمائے گئے ہیں، ان کا نام ہی جعفر طیار پڑ گیا۔ تو وہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مہم روانہ کی غزوہ موطا کے لیے، تو ظاہر اللہ نے آپ کو غیبی خبر پہلے ہی بتا دی تھی، اور اس میں آپ کے لاڈلی ترین شخصیت تھی زید ابن حارثہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حتیٰ کہ قرآن میں واحد صحابی ہیں جن کا نام آیا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہم روانہ کی تو آپ نے فرمایا دیکھنا اگر زید شہید ہو جائے نا تو یہ اپنی کمانڈ جو ہے یہ جعفر بن ابی طالب کے حوالے کر دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کے حوالے کر دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر تم اپنی مرضی سے اپنا امیر چن لینا۔ اب جو سمجھدار لوگ تھے نا ان کو اسی وقت بات سمجھ آ گئی کہ معاملہ کوئی بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ تو چند لوگ تھے، تقریباً آپ سمجھ لیں 15-20 ہزار کا لشکر تھا جو مسلمانوں کے ایک سفیر کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ سفیر کے قتل کو اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس مہم میں خود شامل نہیں ہوئے، پھر بھی اسے غزوہ موطا کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ اور سریہ کی جو ڈیفینیشن ہے یہ بالکل غلط ہے، کوئی نہیں ہے کہ جس میں آپ شریک ہوں تو وہ غزوہ ہوگا، وہ تو غزوہ ہند کے بارے میں بھی سنن نسائی میں حدیث آتی ہے، یہ بالکل کوئی ڈیفینیشن اس طرح کی نہیں ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک بھی نہیں تھے، اس لیے غزوہ موطا کہا جاتا ہے۔ تو وہ آگے سے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آ گیا، وہ رومن امپائر کا ہیڈ، اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ خالد بن ولید نے بڑی مہارت کے ساتھ اینڈ پہ مسلمانوں کی فوج کو بچا کر کامیاب لانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی مہم پر تھے، اور اس کے بعد غزوہ حنین کے بعد پھر آپ نے ارادہ کیا کہ اچھا انہوں نے اب یہ کیا ہے تو میں اب خود بنفس نفیس جاؤں گا رومن امپائر سے لڑنے کے لیے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں پھر غزوہ تبوک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے غزوہ موطا کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ پوری اس کی ہسٹری ہے، مسئلہ نمبر 94 میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق، مسئلہ نمبر 94 اہل سنت پاک.com پر۔ بہرحال اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں جو مسند احمد کا طریق ہے، اس میں الفاظ موجود ہیں کہ جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے انتخاب کر لیا خالد ابن ولید کا، اور انہوں نے پرچم تھام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ تو اس میں واضح الفاظ ہیں خالد ابن ولید۔ بخاری میں الفاظ ہیں سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم تھام لیا، وہاں نام نہیں تھا، لیکن مسند احمد میں جب طریق آتا ہے اس میں الفاظ ہیں خالد ابن ولید۔ اب آپ کو پتہ چلا امام بخاری نے باب کیوں باندھا ہے۔ لہٰذا امام بخاری کے جو باب کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض سلفی بھی اڑا رہے ہوتے ہیں جی،
وہ جی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کا دایاں ہاتھ لے کر ان کو تشہد تعلیم فرمایا، تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز، اور تابعین کے اعمال بھی نیچے لے کر آئے. تو کہتے ہیں خواہ امام بخاری نے باب باندھ دیا. بھائی امام بخاری صحیح بخاری کے حدیثوں پہ تو نہیں صرف بیٹھے ہوئے تھے، الادب المفرد الگ سے کتاب ہے امام بخاری کی جس میں وہ روایتیں لے کر آئے ہیں کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ اور بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر معمول تھا، جو میں نے مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین اس میں ڈیٹیل سے ان احادیث کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر بھی جو باب تھا وہ بالکل انٹلیکچوئل باب تھا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں 3846، مشکات میں 6262 اور شیخ البانی کی سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1237 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم عبداللہ خالد ابن الولید، کیا ہی اللہ کا اچھا بندہ ہے خالد ابن ولید، سیف من سیوف اللہ، جو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. الحمدللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعریف کی کہ عبداللہ کیا ہی اللہ کا بندہ، ان کا نام جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، کیا ہی اچھا بندہ ہے اللہ کا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو یہ یقین جانے کہ یہ جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے نا عمر سیریز، اس میں اگر آپ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کریکٹر انہوں نے فلمایا ہے نا، جس طریقے سے جنگوں میں انہیں لڑتے ہوئے اور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے دکھایا ہے، وہ اس کے بعد انسان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں تو عمر سیریز لکھیں OMER، یعنی او کے ساتھ عمر سیریز، عربی میں قطر والوں نے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی وہ فلم اویلیبل ہے. چوتھی حدیث صحیح بخاری میں 5391، صحیح مسلم میں 5035 اور مشکات میں 4111. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے خالد ابن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے، یعنی ابن عباس خود کہہ رہے ہیں، یہاں سے بھی ثابت ہو گیا. خالد ابن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا، انہوں نے مجھ سے خود حدیث بیان کی کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ میری خالہ بھی تھی، یعنی حضرت ابن عباس کی، ان کے ہاں خالد ابن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد ابن ولید کے سامنے بھونی ہوئی جو ہے ضب، جسے عربی میں کہتے ہیں ضاد با ضب، ہم اردو میں اسے سانڈا بھی کہتے ہیں، بعض لوگ گو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. گو تو خیر بہت بڑی ہوتی ہے، سانڈا کا لفظ اپروپریٹ ہے، چھپکیلی سے تھوڑی سی بڑے سائز کی ہوتی ہے، یہ عرب میں کھائی جاتی ہے، حلال ہے. تو یہ بھنی ہوئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خالد ابن ولید کے سامنے لا کر رکھی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس سے پیچھے کھینچ لیا. تو حضرت خالد نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں ہے، لیکن میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہمارے علاقے کی غذا نہیں ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے رہے، یعنی آپ نے منع نہیں فرمایا لیکن خود تناول نہیں فرمایا. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ضب جو ہے جسے ہم سانڈا کہتے ہیں یہ حلال بھی ہے، اور یہ بھی چیز پتہ چلی کہ حلال چیز کا کسی کو پسند ہونا یہ ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ پسند نہیں آئی اگرچہ حلال تھی. اس طریقے سے اگر آج کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تو اسے اس چیز پہ ٹانٹ نہیں کیا جا سکتا کہ تجھے یہ چیز پسند کیوں نہیں ہے. یہ بعض لوگ زبردستی لوگوں کو کدو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، جی وہ سنت تھی. بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انتخاب حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے پسند ہے یہ مجھے نہیں پسند، تو ایک عام انسان کو بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، جسے پسند ہے وہ کھائے، جسے نہیں پسند وہ نہ کھائے. اور پھر اس پہ پتہ نہیں کیا کیا واقعات جناب وہ مشہور کیے ہیں. مجھے قاضی ابو یوسف کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ مجھے تو یہ کدو پسند نہیں ہے، تو انہوں نے تلوار کھینچ لی، انہوں نے کہا تیرا گاٹا لا دیں گا. وہ بھائی انہاں مولویاں دے گاٹے لاؤ جنہوں نے عقل ہی نہیں ہے، انہوں نے شریعت سازی خود تو کیتی ہوئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میری طبیعت مائل نہیں ہوتی، یہ اللہ کا رزق نہیں تھا، حلال نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں ڈائیورسیفائڈ اسی لیے بنائی ہیں کہ جس کی جو مرضی وہ کھائے، لیکن تذلیل نہ کسی کی کی جائے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے، کسی کو الرجی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو واقعی کوئی چیز اچھی نہ لگے، تو اس میں شریعت میں کوئی گرفت نہیں ہے. یہ میں نے ساتھ اسی لیے بیان کر دیا. پانچویں حدیث صحیح مسلم میں 2453 خوارج اور ان کی صفات والے چیپٹر میں ہے کہ جب ابن ذوالخویسرہ التمیمی وہ خبیث نجدی
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو کھڑے ہو کر کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں اس روئے ارض کے اوپر. تو وہاں پر الفاظ ہیں صحیح مسلم 2453 کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کی گردن ہم اتار دیں. یہ اکثر ان موقعوں پہ حضرت عمر فاروق ہی کھڑے ہوا کرتے تھے کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا سختی تھی. تو مزاج میں سختی ہو سکتی ہے کسی کی، حضرت ابوبکر صدیق نہیں کھڑے ہوئے، تو اس لیے اگر میرے مزاج میں کہیں سختی موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مزاج ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ باقی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مومن نہیں تھے، مراد یہ ہے کہ ہر بندے کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے، سختی ہو سکتی ہے کسی کے مزاج میں نیچرلی، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اسی میں الفاظ ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث میں 2453. اس کے بعد الفاظ ہیں کہ سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے، فقام الیہ خالد سیف اللہ. اس کے بعد خالد ابن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا تھا وہ کھڑے ہوئے، یہاں سے بھی سیف اللہ لقب ثابت ہوا. اور ان کا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس گستاخ کی گردن مار دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو. باقی روایتوں میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس کے اور ساتھی بھی ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے کیونکہ قانوناً تو وہ صحابی تھا، کلمہ گو تھا، کلمہ گو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو. اس کی نسل میں بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے اور قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اگر اس زمانے میں انہیں پاؤں تو قوم سمود کی طرح ہلاک کر دوں، یعنی جب ان کی بغاوت کھل کے سامنے آ جائے گی اس وقت. باقی انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ نہیں کرتے تھے. تو یہ دور پھر آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت میں، اور اس کی پوری ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6933، صحیح مسلم میں 2456 اور مشکات میں بھی ہے 5894. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہی وہ خوارج تھے جن کے خلاف نہروان کے مقام پر ہم نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کیا تھا. یعنی سیدنا علی کے دور میں یہ لوگ ظاہر ہوئے جو قرآن کثرت سے پڑھتے تھے اور صحابہ کو کافر قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جب میں قرآن کی دعوت پیش کر رہا ہوتا ہوں تو کئی بریلوی دیوبندی اور آج کل کچھ اہل حدیث بھی جو سعودی عرب کے پیڑ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، تو وہ یہ تو خوارج کے بارے میں ہے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ہم قادیانیوں کے علاوہ تمام کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور جو علماء اپنے علاوہ سب کو اسلام سے باہر نکال رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں خوارج والی حدیثیں، اگرچہ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو ان کی اپنی حرکتیں جو ہیں خوارج والی ہیں جو اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دیتے ہیں. تو اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں بخاری اور مسلم کی کہ سیدنا علی کے دور میں وہ ظاہر ہوئے اور ان کے خلاف سیدنا علی نے قتال کیا. بہرحال جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز تھیں، پروفیسیز تھیں، ان پہ میں نے الگ سے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 101 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر. اس کا عنوان ہے خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے. اور باقی ڈیٹیل جسے پوری چاہیے ہو تو اس حوالے سے یہ میرا ریسرچ پیپر بھی اب چھپ چکا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں تقریباً 150 احادیث ہیں 72 شہدائے کربلا کے ٹائٹل کے ساتھ، ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث ہیں، 150 کے قریب کل احادیث ہیں اس میں. یہ الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا، الحمدللہ ہندی زبان میں بھی ترجمہ بالکل اینڈ پہ پہنچ چکا ہے اور انگلش میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے. اہل سنت پاک.com پر آپ 6.5 MB کی فائل اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی. عنقریب انشاءاللہ انگلش اور ہندی میں بھی آ جائے گا. اور اس میں نے یہ ساری احادیث اس حوالے سے جمع کر دی ہیں اور حق گوئی کا الحمدللہ علم بلند کیا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر بڑے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوئی، کسی نے رافضیت کا فتویٰ لگایا، تو میں کہتا ہوں ضرور لگائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے امام اہل سنت محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری کے اوپر بھی انہی منحوسوں نے رافضیت کا الزام لگایا تھا، کیونکہ وہ ہاشمی تھے اور امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے، جو کہ بیٹے ہیں امام جعفر الصادق کے، اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا حسین، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی کے علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین. تو امام شافعی نے شعر کہا جو ان کے اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے،
اور تمام اہل سنت کے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، چاہے امام ابن تیمیہ ہوں المتوفہ 728 ہجری، یا ان کے شاگرد ہوں امام ذہبی المتوفہ 748 ہجری، یا ابن حجر اسقلانی ہوں المتوفہ 852 ہجری، تمام محدثین نے اسے نقل کیا، اور اس کے لیے سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی اپنی امام شافعی کی ہے، دیوان الشافعی، اس میں ان کا یہ شعر موجود ہے جو انہوں نے ان یزیدی اور ناصبی علماء کے خلاف جب انہوں نے ان کے ناک میں دم کیا تو امام شافعی نے پھر مجبوراً وہ شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد، ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس میری اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک غلط ہے، پھر منو رافضی کو۔ تو یہ الحمدللہ ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ حقیقی پس منظر ہے بھائیو، یہ خیالی پس منظر نہیں ہے۔ صلاح الدین یوسف صاحب اور کفایت اللہ سنابلی ہندی کا لکھا ہوا خیالی پلاؤ خیالی پس منظر نہیں ہے، یہ حقیقی پس منظر ہے، حقیقی، اور یہ احادیث کی روشنی میں ہے۔ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی جھوٹی تاریخ پیسے دے کے جو لکھوائی گئی اس کی روشنی میں نہیں ہے، یہ احادیث کی روشنی میں ہے جو الحمدللہ اہل سنت کے ائمہ نے جمع کی ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا، اس کے ٹائٹل پہ میں نے لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں الحمدللہ، اور یہ عوام الناس کے لیے امام مسلم نے جمع کی۔ ہم نے الحمدللہ یہ ساری عوام الناس کے سامنے یہ حدیثیں رکھ دی، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں 2649، سنن نبی داؤد میں 3658، سنن ابن ماجہ میں 261 اور مشکات میں 223 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی سے حق کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی کہ یہ گلہ نہیں کرنی ہے چاہیے، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی کہ تو نے حق بات چھپا لی، تو زیادہ سمجھدار تھا۔ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، کیا تم اپنے نبی کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی پریڈکشنز کیوں کی ہیں؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث، کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، تو تم اپنے نبی کو ٹیچ کرو گے کہ آپ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ مسند احمد میں حدیث ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوض کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے، اس وقت وہ روتی تھی اور سیدنا علی سے جنگ چھوڑ کر واپس چلی گئی، معافیاں مانگتی رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ٹیچ کریں گے کہ آپ نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی؟ تو یہ نبی کی نبوت کی خبریں ہیں۔ امام بہیقی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، امام بہیقی کی کتاب المتوفہ 458 ہجری، جو امام حاکم المتوفہ 405 ہجری کے شاگرد ہیں لائق ترین، جس میں انہوں نے تقریباً 3000 کے قریب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل پر جمع کی ہیں۔ ان میں یہ تمام حدیثیں موجود ہیں جو میں نے یہ حدیثیں ان کے اندر لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، ایون 500-600 سال بعد تک کی پریڈکشنز فرمائی ہیں جو من و عن اسی طریقے سے الحمدللہ پوری ہوئی۔ یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ویریفائی ہوتی ہے، جسٹیفائی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے الحمدللہ۔ تو یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B جو ہے یہ بنو امیہ کی جو بدماش حکومت ہے، یہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بدماش، میں کہتا ہوں یہ بدماش تو بڑا چھوٹا لفظ میں بول رہا ہوں، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 177 نمبر حدیث ہے کہ جب مروان نے عید کا خطبہ، جو مروان حضرت معاویہ کی طرف سے مکہ اور مدینے کا گورنر تھا، مروان بن حکم، جب اس نے عید کا خطبہ اور اس کی تقریر جو ہے وہ شروع کروا دی نماز سے پہلے، حالانکہ نماز کے بعد سنت ہے، جمعے میں پہلے، عید میں بعد میں، تو کسی شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ تو سنت چھوڑ رہا ہے، تو اس نے آگے سے بکواس کی کہ یہ جو طریقے تم بتا رہے ہو یہ متروک ہو چکے ہیں، نبی کا طریقہ ختم ہو چکا، اب ہم جو طریقے جاری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو اس کے بعد کو مطلب مسلمان رہ جاتا ہے جو کہ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا، اب ہم طریقے جاری کریں گے۔ یہاں وہ چھوٹی چھوٹی نواقض اسلام کتابیں پکڑ پکڑ کے بانٹ رہے ہوتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اور باقی کی، ان کو بتائیں نواقض اسلام کا پہلا فتویٰ مروان بن حکم خبیث کے اوپر لگتا ہے، جس نے کہا کہ نبی کا طریقہ متروک ہو چکا، صحیح مسلم 177 نمبر۔ ادھر ان کی زبانیں گونگ ہو جائیں گی، بولیں گے نہیں، اور یہی وہ بدماش مروان ہے جس کے بارے میں 4827 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس نے تلوار کے زور کے اوپر حضرت معاویہ کی وفات سے 4 سال پہلے ہی حضرت معاویہ کے حکم کے اوپر یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، ابھی زندہ ہے، دوسرے خلیفے کی بیعت لینا شروع کر دی،
اور ابو بکر کا بیٹا جب کھڑا ہوا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کے خلاف ان لوگوں نے اس کو گرفتار کرنے کی اور مارنے کی کوشش کی، اور باقی پھر روایتوں میں بعد میں آتا ہے قتل بھی ان لوگوں نے کروایا ظالموں نے. تو یہ بدماش حکومت، تو اس کا یہ پول میں نے کھولا الحمدللہ. یہ بنو امیہ کی بدماش حکومت، تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں، یہ کہنا چاہیے اسلام کا بیڑا غرق کرنے والی، اور اسلام کا بیڑا غرق کیا، اسلامی نظام کا بیڑا غرق کیا، اپنا بیڑا غرق کرنے والی حکومت. تو اس کے اندر میں نے یہ سارا پول کھول دیا ہے. یہ خیالی پس منظر نہیں ہے کفایت اللہ سنابلی اور صلاح الدین یوسف صاحب کا، یہ حقیقی پس منظر ہے. اور حالت ان مولویوں کی کیا ہے، 90+ ایج ہو چکی ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی، جنہوں نے وہ اصل البیان لکھا ہے، جو عربی، جو سعودی عرب میں وہ حاجیوں کو دیا جاتا ہے قرآن پاک. ہمارے ایک بھائی نے ان کو، انہوں نے کتاب پڑھنے کے لیے دے دی اپنی وہ جھوٹی کتاب کربلا والی، تو اس نے کتاب پڑھی، تو اس نے بعد میں پمفلٹ پڑھا، تو وہ صلاح الدین یوسف صاحب کے پاس گئے، وہ لاہور میں ہمارے بھائی ہوتے ہیں. انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ صلاح الدین یوسف صاحب، آپ نے مجھے ایک کتاب دی تھی، وہ تو تھی تاریخی، یہ ہیں حدیثیں، یہ آپ ذرا ایک بار پڑھیں اور مجھے اس کا جواب دیں. تو انہوں نے دیکھا، کہتے نہیں نہیں اس کو رہنے دو، یہ مجھے پتا ہے علی جو کچھ کر رہا ہے. لیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈرتے ہیں کہ لے لیا تو کہیں کوٹ نہ کر دیا جائے کہ لے لے اسید پڑھے دے. تو بھائی پہنچ چکا ہے، ہم نے حق بتا دیا. حدیث سے بھاگنے والے منکرین حدیث ہیں یہ لوگ، اصل میں لبادہ انہوں نے اہل حدیث کا اڑا ہوا ہے. یہ صلاح الدین یوسف کا میں بتا رہا ہوں، بائی ہینڈ جس بھائی نے اسے دیا ہے، اور یہ حالت ہے اس نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتا کہ لے لیا تو وہ اسی طریقے سے ہم کسی کو رفع دین کی حدیثیں دکھائیں تو وہ دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ کرنا ہی نہ پڑ گئے. یہ وہی چیزیں ہیں. تو بھائی لو اور جواب دو اس کا. اور پھر ساتھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رضوان بھائی ہیں ہمارے لاہور میں، یہ میں ان کا بتا رہا ہوں، اور کٹر یزیدی ناسبی تھے. الحمدللہ اب وہ پکے حسینی منہج کے اوپر ہیں، اور وہ بڑے بڑے مولویوں کو کھنگن نہیں دیندے ہو. تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ کیا ہیں. تو یہ انہوں نے پمفلٹ ان کو دیا، کہتے ہیں میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اور وہ ان کی مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں صلاح الدین یوسف صاحب. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں بھی چیز آ جائے کہ ان لوگوں کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ بھاگتے ہیں حدیثوں سے، ان کو حدیثیں وہی. اور پھر وہ رضوان بھائی کو کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا جی یہ مسئلے چھیڑنے نہیں چاہیے، یزید مر چکا، وہ پائی چھیڑتے نہیں چاہیے. آپ تسی کتاباں لکھ دیندے ہو، کوڑ مار دے رہے ہیں، تنخواہ لے لے کے سعودی عرب دیا. پھر میں کہنا تو برا لگتا ہے تانوں. ظاہر سعودی عرب کی تنخواہوں کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، سعودی عرب کے اوپر جو اس وقت ملوکیت مسلط ہے، یہ ملوکیت تو لینی ہے امام مہدی نے. امام مہدی ہیں ہاشمی، ہاشمیوں نے جب بنو امیہ کی بدماش حکومت سے جب خلافت لینی ہے تو ظاہر ہے وہ ہاشمی تو یزید کو تو رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں گے، وہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. امام مہدی نے کیا کہنا ہے، امیر المومنین یزید ابن معاویہ، یا انہوں نے کہنا ہے کہ سید الشہداء حسین ابن علی. تو مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی نے ہی ان سے خلافت چھیننی ہے، اس لیے سب سے زیادہ ملوکیت کی فکر نہیں تھی لوگوں کو ہے، کیونکہ سعودی عرب کی حکومت ہی آنی ہے نا امام مہدی کے ہاتھ میں، حرمین کی. تو ظاہر ہے کہ جس کی حکومت داؤ پہ لگ رہی ہے اس کو تو تکلیف ہوگی اس حوالے سے. تو امام مہدی سے اور سیدنا حسین کے نام سے چڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ انہیں کی تو حکومت چھیننی ہے انہوں نے آ کے، اور بنو ہاشم کے ہاتھ میں جب یہ حکومت آنی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ ناسبی بچے گا، نہ کوئی یزیدی اور نہ کوئی رافضی. انشاءاللہ پوری امت جو ہے وہ حق تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک دفعہ دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا دوسرا سوال، کیا مسلمان مرد کے لیے کالا لباس پہننا حرام ہے؟ کیا کالا لباس رافضیوں اور دوسیوں کی علامت ہے؟ اسی طرح سرخ لباس، زرد لباس اور سبز لباس اور اس کی شرٹ یا پگڑی وغیرہ پہننا صحیح ہے؟ اور سفید رنگ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ تو بھائیو دلیل سے پہلے جواب سن لیں کہ مطلقاً اسلام میں یہ تمام کے تمام رنگ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حلال ہیں، چاہے وہ کالا رنگ ہو، چاہے وہ سرخ رنگ ہو، چاہے وہ زرد رنگ ہو، چاہے وہ سبز رنگ ہو. سفید کے اوپر تو ویسے ہی سب کے سب قائل ہیں. اس کے کپڑے پہننا، اس کی پگڑی باندھنا اور اس کی چادر لینا ہر اعتبار سے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے الحمدللہ یہ حلال ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5885 اور مشکات میں 4429. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 4031 اور مشکات میں 4347، بڑی مشہور حدیث ہے جو اس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں ہی قیامت والے دن شمار کیا جائے گا. تو اس کو وہ پکڑ کے لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی پینٹ شرٹ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جناب کہتے ہیں جی وہ برتھ ڈے منانا جو ہے حرام ہے، حالانکہ وہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. کرسمس والا مسئلہ حالانکہ وہ بالکل دینی چیز ہے. اس طریقے سے گلے میں سلیو لٹکا لینا یہ دینی مسئلہ ہے. ٹائی جو ہے یہ دینی مسئلہ نہیں، ورنہ ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بھی ٹائی لگائی ہوئی ہوتی. تو ٹائی جو ہے یہ مذہبی نشان نہیں ہے، سلیو لٹکانا جو ہے یہ مذہبی نشان ہے. تو اس میں مذہب سے مراد جو مذہب کی جو چیزیں ہیں جو مذہب کی دین کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اس میں مشابہت کرنا. ورنہ یہ جتنی چیزیں اب لوگ استعمال کر رہے ہیں، چاہے یہ گھڑی استعمال کر رہے ہیں یا اینک استعمال کر رہے ہیں یا بال پوائنٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ مولویوں کی جو لمبی لمبی کاریں ہیں اور یہ جو ان کے بڑے بدماش قسم کے جو ڈاکو شکل کے ان لوگوں نے دہشت گرد قسم کے جو وہ اپنے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو اتنا مہنگا مہنگا اسلحہ ہے، یہ سارا گوروں کا بنایا ہوا ہے. اس میں کسی کو نہیں یہ حدیث یاد آتی من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں سے. تو ریس ہے کہ ان کو کبھی پینٹ شرٹ نظر آ جاتی ہے، کبھی ان کو ٹائی نظر آ جاتی ہے. یہ دینی مذہبی نشان نہیں ہے. ہاں جو مذہبی چیزیں ہیں، اگر وہ کڑا ڈال لیتا ہے اپنی کلائی میں جیسا کہ سکھ پہنتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے، یا اس طریقے سے گلے میں کوئی سلیب لٹکا لیتا ہے، اس قسم کی کوئی مشابہت کرتا ہے تو وہ معاملہ الگ ہے. باقی اگر ملتی جلتی چیزیں اس میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، یعنی کہ ہندو جو ہے وہ گنگا کے اوپر جا کر نہاتے ہیں، ہم جو ہے زمزم ہمارے لیے وہ تو برکت ہے. تو ریزیمبلنس تو یہاں پر بھی آ جاتی ہے کہ نہیں آتی ہے. سکھ بھی پگڑی باندھتے ہیں، مسلمان بھی پگڑی باندھتے ہیں. سکھوں کی بھی لمبی لمبی داڑھی ہیں، مسلمانوں کی بھی لمبی لمبی داڑھی ہیں. تو یہ مشابہت تو نہیں ہو جائے گی. جو چیز دین کے کیٹیگری میں فال کرے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما دیں گے وہ دین ہی رہے گا، چاہے اس میں مشابہت آ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو دین میں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی اور وہ مذہبی مشابہت کسی اور ریلیجن کی ہو جائے تب حرام ہوگی، ادروائز وہ حلال ہوگی. یہ مولویوں کی سمجھدانی بڑی چھوٹی سی ہے. یہ خام خواہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ خود یہ ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ الحمدللہ دو چیزیں ہیں جو میں نے بیان کر دیں کہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے مردوں عورتوں کی، اور دینی مشابہت نہیں ہوتی ہے کفار کے ساتھ. تو پھر یہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں کپڑوں کے. اب لباس اور کلر کے ایشوز کو سمجھنے کے لیے میں نے 17 صحیح الاسناد حدیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کی ہیں، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے، جس پہ اہل سنت، اہل تشیع اور پوری امت کا اجماع ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. تو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث ہیں، اور اکثر احادیث اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. پہلی حدیث صحیح مسلم میں 5409 اور مشکات میں 4325. میں مشکات کے نمبر ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. مشکات دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈ ہے. یعنی ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات میں مل جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ مسلم کی حدیث جو مشکات کے حوالے سے میں نے بیان کر دی. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحابہ اور تابعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کالے رنگ کا کرتا نکالا جس کے گریبان کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 4 انگلی تک یعنی ایک چپے کی چوڑائی تک ریشم مرد کے لیے حلال ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کڑھائی ہوئی ہوئی تھی اس کالے کرتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں پر بھی اور دامن پہ بھی ہوئی ہوئی تھی کڑھائی اور ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا. تو اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. جب وہ فوت ہونے لگی تو یہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ان سے لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرتے کو پہنا کرتے تھے، اس کالے کرتے کو جس کے اوپر ریشم کی کڑھائی ہوئی ہوئی تھی، اور ہم اس کرتے کو پانی میں دھوتے ہیں اور اس کے دھون سے اپنے مریضوں کے لیے شفا حاصل کرتے ہیں. اور اسی لیے میں نے وسیلہ اور توسل پہ جو لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 43، جس میں میں نے امام ابن تیمیہ کا بھی رد کیا ہے اور صوفیاء کا بھی رد کیا ہے، اور 5 صحیح جائز اور جو کتاب و سنت سے ثابت توسل کے طریقے ہیں ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات سے توسل حاصل کرنا. جعلی تبرکات کی بات نہیں کر رہا جو لوگوں نے روزی روٹی چلانے کے لیے رکھے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، اتھینٹک. تو ان میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک سے ٹچ ہوئی ہوئی چیز یعنی کرتا مبارک کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلایا کرتے تھے الحمدللہ. تو اس سے 3 چیزیں پتہ چلی. نمبر 1، کالا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا. یہ کوئی رافضیوں کی، کوئی دوستیوں کی، جہنمیوں کی علامت نہیں، بالکل یہ جھوٹی بات ہے. نمبر 2، 4 انگلی تک ریشم بھی مرد
اگر کڑھائی کروا لے تو یہ جائز ہے. یہ کڑھائی والا کرتا کسی کو پہنا ہوا دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثابت شدہ تبرکات ہیں ان سے توسل حاصل کرنا. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 5823 اور مشکات میں 5781. ام خالد کہتی ہیں کہ میں اس وقت چھوٹی سی بچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اپنے والد کے ساتھ، تو آپ کے پاس ایک کالا کرتا تھا پڑا ہوا، جبہ کالا چھوٹا سا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہنایا اور مجھے کہا کہ ام خالد اس کو پہن کر رکھنا ہے اور اس کو اتارنا نہیں جب تک یہ بسیدہ نہ ہو جائے. اور وہ کہتی ہے میں چھوٹی سی بچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کالا کرتا جو ہے گفٹ کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنایا. الحمدللہ. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 6261، مشکات میں 6136. مشہور حدیث ہے، کالی چادر والی حدیث، کہ اما عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کے وقت اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ کالے بالوں کی بنی ہوئی چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی، جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی یعنی ہنڈیا نما جو ہے اس کے اوپر ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے کالی چادر کے اوپر. اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے ان کو لے لیا. تھوڑی دیر بعد سیدنا حسین ابن علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر ان کو بھی لے لیا. اس کے بعد سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. پھر ان چاروں کو اپنے ساتھ اس چادر کے نیچے لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اسی سے وہ 5 تن پاک والا کانسیپٹ بھی نکلا کہ یہ 5 ہستیاں. پاک سے مراد وہ معصومیت کا عقیدہ نہیں، مطلب شرک سے پاک. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ الگ، آپ تو بے شک معصوم ہیں الحمدللہ. تو یہ وہ حدیث ہے جسے وہ کالی چادر والی کسا والی حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث کامن ہے اہل سنت کے ہاں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 3309، مشکات میں 2719. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سیاہ امامہ، سیاہ پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے بغیر مکے میں داخل ہوئے. ظاہر پگڑی نہ پہنی ہوتی اگر آپ نے احرام پہنا ہوتا. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر کوئی شخص عمرے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ بھی مکے میں داخل ہو سکتا ہے. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ باطل ہے کہ جو شخص میقات کو کراس کر جائے اس کے لیے واجب ہے کہ عمرہ کرے، جو ہے ہی نفلی عبادت واجب کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 54A ریکارڈ کروایا تھا حج اور عمرے کا، اس میں بھی یہ حدیث بیان کی تھی. اور اسی حدیث، یہ حدیث بخاری میں بھی آتی ہے، اس میں امام بخاری نے پھر باب باندھا ہے کہ اگر کسی کی عمرے کی نیت نہ ہو تو وہ شخص احرام کے بغیر بھی داخل ہو سکتا ہے مکے کی سرزمین پہ. تو سیاہ امامہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہوا تھا. پانچویں حدیث صحیح مسلم میں 3312 سے 3314 تک 3 طریق، اور مشکات میں 1410 نمبر ہے. عمر ابن حریث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن خطاب کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے سنا. اس وقت سیاہ یعنی کالے رنگ کی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھی تھی، اور اس کے 2 پلو 2 کندھوں کے درمیان، یعنی یہ 2 شملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے، اور وہ دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے کی طرف 2 پلو چھوڑے ہوئے تھے. تو یہ 5 احادیث تھیں جن میں کالا لباس بھی ثابت ہو گیا، کالا جبہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا، صحابہ کو گفٹ کرنا، کالی چادر بھی ثابت ہو گیا، کالی پگڑی بھی ثابت ہو گیا الحمدللہ. اب اگلی 3 احادیث جو ہیں وہ ریڈ کلر سے ریلیٹڈ ہیں. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث، بخاری میں 5848، مسلم میں 6064 اور مشکات میں بھی ہے 5783. سیدنا برا بن عازب کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھا، اور میں نے آج تک زندگی میں کوئی اتنا حسین شخص سرخ جوڑے میں ملبوس کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت اونچا تھا نہ ٹھگنا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک کشادہ تھی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شخص کو سرخ لباس میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. تو الحمدللہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سرخ لباس پہنا تھا الحمدللہ. اور آج بائی چانس ہوا ہے کہ میں نے بھی یہ یعنی سفید شلوار کے ساتھ سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. مجھے اب اچانک یاد بھی آ گیا, وہ ویڈیو مجھے سامنے نظر آ رہی تھی. تو یہ سرخ لباس پہننا, یہ سرخ شرٹ پہننا, یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. 7ویں حدیث سنن ابی داؤد میں 4073, مشکات میں 4363. ہلال بن عامر رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر پر سوار ہو کر منا میں دیکھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اچھا یہ یاد رکھیں کہ چادر سے مراد یہ نہیں کہ کپڑوں کے اوپر اوڑھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس 2 چادریں ہوتا تھا, یعنی تہمد اور اوپر چادر, جیسے احرام کا لباس ہے. یہ آپ کا عمومی لباس بھی تھا. بس اوقات آپ جبہ یعنی یہ کرتا بھی استعمال فرمایا کرتے تھے, اور بعض اوقات چادر, صرف چادر اس طریقے سے. تو وہ سرخ چادر میں دیکھا. اور اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہیں سرخ چادر میں, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے تھے اور لوگوں تک آپ کی بات پہنچا رہے تھے. یعنی اس وقت سپیکر تو نہیں تھا, ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معتدل آواز میں ہی اونچا بول سکتے تھے, تو باقی لوگ چونکہ جھمگھٹا تھا تو سیدنا علی جو ہے اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ تک, باقی لوگوں تک پہنچا رہے تھے. اس حوالے سے ایک مردود روایت بھی پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمذی میں 2807, سنن ابی داؤد میں 4059 اور مشکات میں 4353 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سرخ کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو اس کے سلام کا جواب نہ دیا. یہ بالکل جعلی اور جھوٹی روایت ہے. اس میں اسرائیل نامی راوی جو ہے منکر ہے, یعنی وہ اس کی حدیثیں ایسی ہیں جس سے لوگ محدثین حدیثیں نہیں لیتے, اس کی حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے. اور ابو یحییٰ بھی ضعیف راوی ہے. یہ بالکل جعلی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرخ کلر کے کپڑے استعمال فرمائے ہیں. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں 2241, مشکات میں 1694, جو اکثر بریلوی حضرات پیش کرتے ہیں اور ترجمہ غلط کرتے ہیں. ابن عباس کا بیان ہے جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی. فی قبری ہے, علا قبری نہیں. علا ہو تو پر ہوتا ہے, فی میں. یعنی آج بھی جس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بھی قبر کے نیچے چٹائی بچھائی جاتی ہے تاکہ کفن تک مٹی نہ پہنچے, تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر نیچے بچھائی گئی, اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ. تو وہ اس سے نہ, وہ میں نے دیکھا فیس بک کے انہوں نے لکھا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سرخ چادر چڑھائی گئی. اندازہ کرو, تو تسی سرخ چڑھا دے ہو, سارے سبز چڑھا دینے, سرخ تو کسی نے نہیں چڑھائی. تو بالکل جعلی روایتیں بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے بنا کر. مسلم شریف میں الفاظ ہے فی قبر رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں. تو وہ بچھائی جاتی تھی اس وقت, یہ رواج تھا. یہاں پر بھی آج کل چٹائی بچھائی جاتی ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ کفن کو نہ لگے. یہ سنت ہے قبر میں چادر بچھانا. تو یہ سرخ چادر بھی ثابت ہوئی. اب آ جائیے گرین کی طرف. گرین بھی چاہے پگڑی ہو, چادر ہو, کپڑے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کپڑے پہننا تو گرین کلر کے ثابت ہے. پگڑی نہ بھی ثابت ہو فرق کوئی نہیں پڑتا. جب کوئی چیز اپنی اصل میں ثابت ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. چنانچہ 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 2813, سنن ابی داؤد میں 4065 اور مشکات میں 4359, 4359. ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں مہندی لگی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے آپ کے بال سرخ تھے. چند جو بال آپ کے سفید تھے تو آپ نے مہندی لگا کے وہ سرخ کیے ہوئے تھے, اور سبز جوڑا آپ نے پہنا ہوا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبز جوڑا ثابت ہے. ویسے تو سورۃ الکہف میں آیا کہ جنتیوں کا لباس بھی سبز رنگ کا ہوگا. جنتیوں کا معاملہ الگ ہے, اس میں تو جنتی تو سونے کے کنگن بھی پہنیں گے, لیکن دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا لباس استعمال فرمایا ہے, اور یہ سنت ہے. اور جب لباس ثابت ہو جائے گا تو باقی ساری کی ساری چیزیں خود بخود ثابت ہو جائیں گی. البتہ گرین کلر کے حوالے سے دجال والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 133 میں نے ایک روایت بیان کی تھی, میں یہاں پر بھی بیان کر دوں. ہمیں دعوت اسلامی کی سبز پگڑی سے کوئی چڑ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ فرقے اور کسی گروہ کا نشان نہ بنایا جائے, اور چونکہ میں نے 10 سال تک خود بھی سبز پگڑی باندھی ہے, ہمیں پتا ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر جب کسی کے اوپر پابندی لگتی ہے تو اسے پھر سفید اور کالی پگڑی پہننے کی اجازت ہوتی ہے, سبز کی نہیں. تو انہوں نے پارٹی کا, اپنی جماعت کا نشان بنا لیا. تو اس طرح جو ڈویژن ہے ہم اس کے خلاف ہیں.
سب کو اجازت ہونی چاہیے جو مرضی رنگ پہنے. کسی نے زرد پہنا ہے زرد پہنے, سفید پہنی سفید پہنے, سرخ پہنی سرخ پہنے, سبز پہنی سبز پہنے. ایک نشان نہ پرٹیکولر بنا لیا جائے. اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرے کو دیکھتے ہیں, اب ہم امیجن کریں کہ اگر کسی نے سفید اور کالی پگڑی پہنی ہوئی ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں, تو دیکھنے والے سمجھیں گے اچھا اس کے اوپر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے تبھی اس نے یہ حرکت کی ہے. تو یہ پھر نقصان اس طرح کے غلط ڈیسیژنز کے سامنے آتے ہیں. تو ایک جعلی روایت دعوت اسلامی کے خلاف چند سلفی اور دیوبند لوگ پیش کرتے ہیں. مشکات میں 5490 ہے. شرح السنہ کے حوالے سے بالکل جھوٹی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. تو یہ روایت بالکل جعلی ہے. اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے. متروک سب سے شدید جرح ہوتی ہے. شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران 5490 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ بالکل جعلی جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی نے بھی لکھا جھوٹی روایت ہے. صحیح روایت جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے 7392 اور مشکات میں 5478 کہ میری امت کے 70,000 یہودی اصفہان کے 70,000 یہودی سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. اور بعض نے اس کا ترجمہ کالی چادریں بھی کیا, بعض نے سبز بھی کیا, دونوں طرف ترجمہ جا سکتا ہے. بہرحال وہ یہودیوں کے بارے میں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہودیوں کا معاملہ بالکل الگ ہے, وہ کلمہ گو نہیں ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے. باقی جو دعوت اسلامی والوں کا معاملہ ہمارا اختلاف ان سے اپنی جگہ, لیکن کم از کم ہم ان کو نجائز اس حوالے سے ان کے اوپر کوئی چیز چسپاں نہیں کر سکتے. اب آ جائیے بھائیو زرد یا زعفرانی کلر جسے ڈارک یلو کلر کہتے ہیں. اس حوالے سے 10ویں حدیث صحیح مسلم میں 5434 ہے, مشکات میں 4327 کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ 2 زرد چادروں میں, زعفرانی کلر کی چادروں میں دیکھا, یعنی تہمد اور اوپر چادر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کپڑوں کو اتار دو, یہ کافروں کے کپڑے ہیں. لیکن بھائیو یہ حدیث منسوخ ہے اور اس کا ثبوت 2 اگلی حدیثیں ہیں. 11ویں حدیث صحیح بخاری میں 5851. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بالوں کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے, یعنی مہدی کے کلر سے, اور کپڑوں کو بھی زرد رنگ کے ساتھ رنگا ہوا دیکھا. ظاہر ہے اس وقت زرد رنگ کے ساتھ کپڑوں کو رنگا جاتا تھا جس طرح آج بھی دوپٹے وغیرہ رنگے جاتے ہیں, تبھی اس کے اوپر کلر چڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے زرد رنگ کے کپڑوں کے اندر. ابن عمر کہتے ہیں کہ داڑھی میں بھی زرد رنگ اور کپڑوں میں بھی زرد رنگ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے دیکھا ہے. اور 12ویں حدیث صحیح مسلم میں 7373, مشکات میں 5475, بڑی مشہور حدیث ہے. مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح, اس میں بھی میں نے بیان کی. اسی طریقے سے دجال والے لیکچر مسئلہ 133 میں بیان کی کہ قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جامع دمشق جو شام کا شہر ہے اس کے مشرقی کنارے پر 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس حال میں 2 زرد چادروں میں اتریں گے. صحیح مسلم 7373, مشکات میں 5475. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں, یعنی ایک تہمد اور ایک اوپر چادر, جو عمومی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد چادروں میں اتریں گے. تو ظاہر اس امت میں امتی بن کر آئیں گے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا لباس پہن کے آئیں جو کافروں والا لباس ہے. لہٰذا وہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے, اور یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ احادیث کے اندر موجود ہوتا ہے. البتہ ایک سختی ہے اس حوالے سے, وہ 13ویں حدیث صحیح بخاری میں 5852 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے لیے زرد چادریں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. محرم کہتے ہیں جس نے احرام پہنا ہوا ہو. احرام میں سفید چادریں پہننا سنت ہے, ویسے کوئی بھی آپ چادر پہن سکتے ہیں سوائے زرد کے, کلر چادریں بھی پہنی جا سکتی ہیں, افضل ہے سفید چادر. لیکن زرد چادر پرٹیکولرلی محرم کے لیے, ایک لفظ ہے محرم, محرم وہ ہوتا ہے نا جس سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی, آپ کی بیوی. ایک ہے محرم جو احرام کی پابندیوں میں ہوتا ہے. محرم زرد چادریں استعمال نہیں کر سکتا. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ محرم نہیں کر سکتا, تو باقیوں کے لیے اجازت ہے الحمدللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ثابت ہے. البتہ وائٹ کلر کا احرام یہ سنت بھی ہے, اور وائٹ بڑا پسندیدہ کلر ہے. چنانچہ 14ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں 5827, مسلم میں 273 اور مشکات میں 26 نمبر ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید
کپڑوں میں ملبوس دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے اوپر سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو یاد کر لیں چادر سے مراد یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کپڑوں کے اوپر چادر اوڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہی چادر ہوا کرتی تھی، تہمت اور چادر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس تھا. اور 15ویں حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2810، سنن نسائی میں 1897، سنن ابن ماجہ میں 3567، مشکات میں 4337 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی زبردست حدیث ہے، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور طیب ہوتا ہے، اور اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفنایا کرو. اب مردوں کو تو سفید لباس میں لوگ دفنا دیتے ہیں، عموماً بھی سفید لباس جو ہے یہ پسندیدہ ہے اسلام کے اندر، چاہے مردے کو دفنایا جائے یا مسجد میں آتے وقت، یہ پسندیدہ کلر ہے. 16ویں حدیث المستدرک للحاکم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8623، جسے امام ذہبی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا. اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو بتا دوں بڑی خوشخبری کی بات کہ المستدرک للحاکم علی صحیحین، بخاری اور مسلم کی شرط پر جمع کی گئی احادیث. المستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں کہ چھوٹی ہوئی احادیث، بخاری اور مسلم کے راویوں سے ہی. امام حاکم نشاپوری المتوفا 405 ہجری، جو امام طبرانی کے شاگرد اور امام بہیقی کے استاد ہیں، انہوں نے جمع کی تھی. 8803 احادیث تھیں. ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں آیا تھا. اب شبیر بردرز نے الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے پاکستان میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مکتبۃ شاملہ کی، اور یہ نمبر اس پہ میچ کرے گا 8623 جو میں نے بتایا. یہ پوری جو ہے وہ 6 جلدوں کے اندر چھاپ دی ہے المستدرک للحاکم. ان قریب امید ہے کہ پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ نیٹ کے اوپر آ جائے گا، کسی نے نیکی کی تو. اس میں 8623 نمبر حدیث ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو پگڑی کے ساتھ شملہ چھوڑا جاتا ہے، یہ شملہ، اسے شملہ کہتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، میں اس میں سے مختصر سا جو حصہ ہے اس سے ریلیٹڈ وہ بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالی پگڑی میں ملبوس دیکھا تو ان کی کالی پگڑی کھولی اور اس کے بعد اپنی طرف سے ان کو ایک سفید پگڑی گفٹ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پگڑی باندھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپے کے برابر، یہ جس طرح میں نے یہ شملہ چھوڑا ہے، یہ شملہ انہوں نے چھوڑا. کم از کم ایک چپا شملہ ہونا چاہیے، 2 شملے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی باندھی، 2 شملے چھوڑے جو میں نے حدیث پہلے بیان کر دی. صحیح مسلم 3312 سے 3314 اور مشکات میں 1410 نمبر کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شملے چھوڑے ہوئے تھے، کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. یہاں پر آپ نے سفید باندھی اور شملہ چپے کے برابر چھوڑا، اور پھر فرمایا عبد الرحمن یوں پگڑی باندھا کرو، یہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے شملہ چھوڑا، سفید کلر کی پگڑی اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی. تو اب یہی احادیث ہیں جس سے لوگ اپنے اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں. اہل تشیع کے ہاں پھر یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ کالی پگڑی جو ہے یہ صرف سید اور آل رسول باندھ سکتے ہیں، اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کی انہوں نے کالی پگڑی کھلوا دی. اور اب آپ دیکھیں اہل تشیع کے علماء جو ہے نا، عام عالم کالی پگڑی نہیں باندھ سکتا. جو نان سید ہوگا وہ سفید باندھے گا اور جو سید ہوگا وہ کالی باندھے گا. انہوں نے اس حدیث سے اپنا رزلٹ نکال لیا اور جعلی مسئلہ بنا دیا. اور اہل سنت نے یہ رزلٹ نکال دیا، دیکھا جی یہ شملہ چھوڑنا ضروری ہے، شملے کے بغیر اگر پگڑی باندھیں گے تو یہ منع ہے. وہ تو خوبصورتی کے لیے آپ نے چھوڑا تھا، کیونکہ اہل تشیع کی اکثریت جو ہے وہ شملے کے بغیر پگڑی باندھتی ہے. تو اس پہ ایک جعلی روایتیں بھی موجود ہیں کہ شملہ ضرور چھوڑنا چاہیے، یہ فرشتے بھی چھوڑتے ہیں، وہ جعلی روایت ہے. مشکات میں شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھ دیا. اسی طریقے سے جی جو ٹوپی کے بغیر پگڑی باندھی جائے تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، سنن ابی داؤد میں یہ بھی جعلی روایت ہے. ٹوپی کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ٹوپی کے ساتھ بہتر ہوتا ہے. ہم تو ٹوپی کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ایک دفعہ باندھ کے رکھ لیں، بار بار باندھنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو شملے اور ٹوپی کے بغیر بھی پگڑی باندھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شملہ چھوڑیں اور ٹوپی رکھیں، اس میں آسانی ہوتی ہے. اور کالی سفید کوئی کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ یہ صرف سید جو ہے وہ کالی باندھے گا اور نان سید جو ہے وہ وائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہنی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے دونوں پہنی ہے، اہل بیت نے دونوں پہنی ہے، یہ الحمدللہ ثابت ہے. تو کالا رنگ ہو یا سفید رنگ
دونوں سنت سے ثابت ہیں. اگر کوئی سبز باندھتا ہے، ریڈ باندھتا ہے، زرد، وہ بھی ٹھیک ہے، لباس کے طور پر جائز ہے. اور اگر کوئی پگڑی بھی باندھ لیتا ہے جائز ہے، لیکن سنت سفید اور بلیک کلر ہے، وائٹ اور بلیک، سفید اور سیاہ، سفید اور کالا رنگ. اب اس حوالے سے دو طریقے اس ٹائم پبلک میں رواج پکڑ چکے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جس پہ اکثریت ہماری باندھتی ہے، ہمارے دعوت اسلامی والے بھی، اور اکثر علماء بھی باندھتے ہیں. میں بھی اسی طریقے سے، یہ کٹ دے کے جو باندھا جاتی ہے نا پگڑی، یہ کٹ دے کے. اس کی بڑی حکمت ہے، اس میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں آپ کا ماتھا جم جاتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے اس کٹ کی وجہ سے. تو اکثریت اہل سنت کے ہاں لوگ اسی طریقے سے پگڑی باندھتے ہیں کہ وہ کٹ دیتے ہیں. البتہ بعض لوگ گول پگڑی بھی باندھتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی بریلوی مکتبہ فکر میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو سیفی ہے، نقشبندی، وہ گول وائٹ پگڑی باندھتے ہیں. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی گول بھی باندھی جاتی ہے. اس گول باندھنے میں صرف ایک تردد ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی اوپر کرنی پڑے گی، ادروائز یہ ماتھا نہیں جمتا، ورنہ وہ پگڑی کے اوپر سجدہ ہوتا ہے. پگڑی پہ بھی جائز ہے سجدہ، صحیح بخاری میں ثابت ہے. اگر زمین گرم ہو تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنی پگڑی کے پیچ کے اوپر ہی سجدہ کر لیا کرتے تھے، جائز ہے. لیکن عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو ماتھا جو ہے وہ مٹی کے اوپر، زمین کے اوپر رکھا کرتے تھے. اس کے لیے کٹ والی پگڑی باندھنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی گول بھی باندھتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس میں یہ کہہ دینا کہ یہ سکھ اس طریقے سے باندھتے ہیں تو بھائی سکھوں کی لمبی داڑیاں نہیں آپ کو نظر آتے؟ یہ جو لمبی داڑیوں والے زیادہ اعتراض کرتے ہیں یہ پگڑی باندھنے کو، ان کو اپنی لمبی داڑھی نہیں نظر آتی کہ سکھوں کی بھی آپ کی طرح لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، تو آپ کہیں کہ پھر لمبی داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، آپ بھی چھوٹی کروا دیں کہ جو سکھوں نے رکھی ہوئی ہے. اس طریقے سے جو مشابہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہندو گنگا پہ جا کے نہاتے ہیں، آپ زمزم جو ہے وہ متبرک کے طور پر لیتے ہیں، تبرک کے طور کے اوپر، تو اس سے کوئی ریزیمبلنس سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ سنت کیا ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. سکھ باندھیں یا کوئی بھی باندھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر سکھ تو بھائی داڑھی بھی رکھتے ہیں اور لمبی داڑھی رکھتے ہیں، وہ تو کاٹتے بھی نہیں داڑھی کو، تو اس کا مطلب ہے جو لمبی داڑھی ہیں اور داڑھیوں کاٹتے نہیں ہیں وہ سکھوں کے طریقے کے اوپر ہے. پھر یہ بات کرنی شروع کر دی. یہودی بھی آج کل کے لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے. اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ سکھوں کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یا غلام احمد قادیانی دجال اگر اس طریقے سے باندھتا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو غلام احمد قادیانی دجال نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، تو آپ شیو کروانا شروع کر دیں گے چونکہ قادیانی کی داڑھی تھی. اس لیے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ داڑھی رکھی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلیں گے. اور اس میں کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی ہے کہ باندھنی کس طریقے سے ہے. تو یہ کٹ والا طریقہ جو ہے تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے ہاں چل رہا ہے. شروع سے مسلمان اس طریقے سے پگڑی باندھتے ہیں. آپ اگر ہمارے پنجاب کے کلچر میں بھی دیکھیں، جو پلے کے اوپر بھی پگڑی باندھا کرتے تھے وہ لوگ بھی یہ کٹ رکھا کرتے تھے. یہ خوبصورتی کے لیے کٹ رکھا جاتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور بعض لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ پگڑی کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ پگڑی باندھنے کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق. تو بھائی اس کے اوپر سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز دعوت اسلامی والوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. اور جس طریقے سے میں پگڑی باندھتا ہوں اس طریقے سے وہ گرین پگڑی وہ باندھتے ہیں، تو طریقے کو الگ سے ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ 17ویں حدیث اسی کانٹیکسٹ میں 16 حدیثیں ہو چکی ہیں. یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، آخر میں نے رکھی ہے. یہ سنن ابی داؤد میں 4029، سنن ابن ماجہ میں 3606 اور مشکات میں 4346. مجھے تو لگتا ہے یہ مولویوں اور نعت خانوں کے بارے میں ہے یہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یعنی اگر کوئی جبے کبے اور یہ بڑی بڑی گونے اور بڑے زرق بر لباس صرف اس لیے پہنتا ہے کہ ڈومیننٹ ہو جائے لوگوں میں کہ یہ کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث، کوئی بہت بڑا شیخ القرآن، بہت بڑا پیر اور صوفی آ رہا ہے، اور جس قسم کے آج کل نعت خانوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے 10 رنگی پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اگر یہ ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہے، وہ خود اپنے دل میں دیکھیں کہ یہ حرکت وہ کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ یہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو سیدھا سیدھا دوزخ کا لباس وہ پہن رہے ہیں. یہ میں نے حدیث بتا دی اسی لیے علماء کو بھی اور نعت خانوں کو بھی دعوت دینے کے لیے کہ یہ جبے کبے جو آپ پہنتے ہیں اس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ہم آپ پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ آپ یہ گون جو پہن کے آتے ہیں آپ کے دل میں کہیں تکبر تو نہیں اس معاملے کے اندر؟ اگر ایسی چیز ہو تو خدا کے لیے اس حوالے سے بچ جائیں. میں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، میں عموماً پبلک گیدرنگز کے اندر پگڑی وغیرہ باندھ کر نہیں جاتا، کیونکہ ڈومیننٹ اتنے لوگ پہچانتے ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں وہ جالی والی ٹوپی پہن لوں. یہ لیکچر میں خصوصاً میں اہتمام کرتا ہوں تاکہ یہ پگڑی کی سنت زندہ ہو. ادروائز تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں عموماً ٹوپی کے اندر ہی ہوتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہیں مجھے پگڑی پہننی پڑے تو پہنوں، ورنہ ادروائز ڈومیننٹ ہونے کے لیے اس قسم کے لباس اور زرق بگ بھڑکیلے قسم کے لباس
عجیب و غریب قسم کی مہنگی مہنگی گھڑیاں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے گیٹ اپس، یہ لباس شہرت. لباس میں صرف پگڑی شامل نہیں ہے، کرتا، گھڑی، ہر وہ چیز جو آپ اپنے زیب تن کرتے ہیں وہ لباس ہے شریعت کی ٹرم میں. ٹوپی بھی لباس ہے، پگڑی بھی لباس ہے، چادر بھی لباس ہے، کپڑے بھی لباس ہے، انگوٹھی بھی لباس ہے. اس لیے آپ کو یہ لباس والے چیپٹر میں انگوٹھی والی حدیثیں بھی ملیں گی، بخاری اور مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی آپ کو مل جائیں گی. تو شہرت کے لباس سے بچا جائے، علماء کے لیے خصوصاً میری طرف سے دعوت فکر ہے. اب بھائیو، آج کا تیسرا اور آخری سوال، کیا نماز میں اردو زبان میں یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نیز رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنا تو منع کیا گیا ہے، کیا قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ بھائیو، نماز کے اندر صرف اور صرف عربی زبان پر ہی اجماع امت ہے، جو اتفاق ہے. البتہ نماز کے بعد آپ جس مرضی زبان میں دعا اللہ سے مانگے، ہاتھ اٹھا کر مانگیں، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگیں، جس بھی طریقے سے مانگیں، اس میں عام اجازت ہے. رہا قرآن کا مسئلہ تو واقعی وہ میں حدیث بتا دوں گا، سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن قرآنی دعائیں جو ہیں وہ ایز اے دعا آپ سجدے میں اور رکوع میں پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ قرآن کے طور پر نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ دعا کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائیو، اس حوالے سے میرے علم کی حد تک یہ جو ایشو ہے اردو زبان والا، یہ دور حاضر میں دو بڑی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے، اور دونوں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور اختلاف رائے بھی رکھتا ہوں. نمبر 1 جاوید احمد غامدی صاحب، اور نمبر 2 مولانا اسحاق مدنی صاحب فیصل آباد والے. اور کچھ اہل حدیث علماء بھی ہیں، وہ تو خیر اتنے بڑے لیول کے نہیں کہ میں ان کا نام لے کے انہیں مشہور کروں. بہرحال دو بڑی پرسنالٹیز یہی ہیں جو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر پوری دنیا میں جن کی بات سنی جاتی ہے. انہوں نے یہ معاملہ امت کے اندر اٹھایا ہے کہ نہیں، اردو زبان میں بھی آپ سجدے میں اور تشہد میں دعائیں اپنی مادری زبان میں مانگ سکتے ہیں. اور اینالوجی انہوں نے اس کی بنائی ہے خطبات جمعہ کے ساتھ کہ جی دیکھیں، جمعے کی تقریر بھی تو اردو میں ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی میں دیتے تھے. حالانکہ زمین و آسمان کا بھائیو فرق ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ ان دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، خطبہ جمعہ کو اور نماز کو. کیوں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں. خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے اس میں جو وائز ہے، تقریر کرنے والے کے مخاطبین کون ہوتی ہے؟ عوام. اور نماز پڑھنے والے کا مخاطب کون ہوتا ہے؟ اللہ. اچھا، وہاں پر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خطبے کے دوران گفتگو بھی کسی کے ساتھ کر لیتے تھے. جیسے ایک صحابی آئے، وہ انہوں نے آتے ہی بیٹھ گئے اور 2 رکعتیں انہوں نے نہیں پڑھی. بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، مشکات میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے مسجد والی 2 رکعتیں پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرمایا اٹھ اور پڑھ. اب آپ نے تقریر روک کے بیچ میں گفتگو شروع کی. کیا اس طریقے سے نماز روک کے کوئی باتیں شروع کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ کتنی بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص جمعے کے خطبے کی اینالوجی بنا لے نماز کے ساتھ، کہ چونکہ خطبہ جمعے کا اردو میں ہو جاتا ہے وہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی آپ صرف اردو میں تقریر کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں درود شریف عربی میں ہوتا ہے، وہ جو مسنون خطبہ ہے وہ عربی کے اندر ہوتا ہے، باقی اس کی اینالوجی اس کے ساتھ نہیں بنتی ہے. تو بھائیو، یہ بالکل اینالوجی غلط ہے کہ آپ جمعے کے خطبے کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں نماز کے ساتھ، جیسا کہ جاوید احمد غامدی صاحب اور مولانا اسحاق مدنی المتوفا 28 اگست 2013 انہوں نے کیا. میرا ان کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جہاں پر اختلاف رائے ہم اختلاف کرتے ہیں تو یہ بالکل ان کی اینالوجی غلط ہے. اور میں اپنے دلائل سامنے رکھتا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ انہوں نے قیاس اور اجتہاد کے ساتھ کیا ہے، اور میں ڈیفینیٹ دلائل کے ساتھ الحمدللہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائیو، اسلام میں جہاں تک یونٹی کا تعلق ہے، اجتماعیت کا تعلق ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اور میں نے جب دقت نظر سے کتاب و سنت کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو سمبل آف یونٹی ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت کا آپ سمجھ لیں علامت ہے، اس کا نشان ہے. نمبر 1 قبلہ کی ڈائریکشن. یعنی ہم دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، 50 قسم کی نیشنلٹی کے لوگ کیوں نہ جمع ہو جائیں، جب نماز پڑھنے کی باری آئے گی کوئی یہ نہیں، پاکستانی یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان منہ کر کے نماز پڑھو. نہیں تو یہی ہوتا، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان منہ کر کے نماز پڑھو، انڈین کہتے ہیں نہیں جی انڈیا منہ کرو، ٹھیک ہے جی. امریکن کہتے ہیں امریکہ کی طرف منہ کرو. اس طریقے سے لوگ کہہ سکتے تھے نا، تو یہ معاملات چل سکتے تھے آگے. تو
تو یہ معاملہ اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سمبل آف یونٹی جو ہے وہ خانہ کعبہ کو رکھ دیا. ورنہ پاکستان میں ہوتا کسی نے کہنا سی داتا دربار المو کرو, کسی نے کہنا سی بری مامل کرو, کسی نے کہنا سی جناب سلطان باول کر لو معاذ اللہ. تو یہ ساری چیزوں کو, فتنوں کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا, اور ڈائریکشن آف قبلہ کہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہو کم از کم 2 رکوع سورۃ البقرہ کے نازل ہوئے ہیں, اور ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 سے 150 تک بڑی تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد الحرام کی طرف رخ کر لیا کرو نماز کے دوران, اور دعا کے لیے بھی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے سمبل آف یونٹی ہے خانہ کعبہ, قبلہ کی ڈائریکشن. نمبر 2, عبادات کا عربی میں ہونا یہ بھی سمبل آف یونٹی ہے. یعنی کہیں پر اگر کئی مختلف نیشنلٹی کے لوگ جمع ہیں اور کسی ایک کو امامت کے لیے آگے کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ چائنی آگے ہوا ہے تو وہ چائنی میں نماز پڑھانا شروع کر دے, یا کوئی پاکستانی آگے ہوا ہے تو وہ اردو میں پڑھانا شروع کر دے, کوئی فرینچ ہوا ہے تو وہ فرینچ میں پڑھانا شروع کر دے, کوئی عربی ہے تو وہ صرف وہی عربی میں پڑھائے. تو اس چیز کو بھی کل کرنے کے لیے سمبل آف یونٹی مسلمانوں کا, اجتماعیت کی علامت جو ہے وہ عربی زبان ہے. اس لیے عبادات جتنی ہیں وہ عربی زبان کے اندر, خصوصاً ٹاپ آف دا لسٹ عبادت جو ہے یعنی نماز, یہ بھی عربی زبان کے اندر ہے. اور اس کا احساس آپ کو غیر مسلم ملکوں میں جا کر ہوتا ہے. 2004 اگست کے اندر, جولائی اگست کے مہینے میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا. اب چائنی لینگویج جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کس قسم کی ہے, سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن جب چائنا کا امام نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا صورتحال ہوگی کہ وہ شخص جس کی ابھی تک آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب وہ چائنی میں اگر نماز پڑھ رہا ہو تو کہاں سے سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے حرمین کافی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. اب عربی ہماری کوئی مدر لنگوسٹک تو نہیں ہے, مادری زبان تو نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ہمیں بالکل الحمدللہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی آگے نماز پڑھا رہا ہے. دنیا سے اتنی نیشنلٹی کے لوگ آئے ہوتے ہیں. تو یہ سمبل آف یونٹی ہے عربی زبان, جیسا کہ قبلہ جو ہے یہ سمبل آف یونٹی ہے, بالکل اس طریقے سے عربی زبان جو ہے یہ سمبل آف یونٹی ہے. اب اس میں جاوید احمد غامدی صاحب اور مولانا اسحاق مدنی صاحب کا یہ کہنا کہ جی مطلب نہیں لوگوں کو پتا ہوتا, تو دعا کا مقصد تو ہے کہ دل سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو میرے بھائی سب سے بڑی دعا تو ہے سورۃ الفاتحہ, جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو سورہ فاتحہ اگر بغیر ترجمے کے کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی پھر اردو ترجمہ یاد کروا دیں, سورہ فاتحہ کی بجائے جو ہے وہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. نہیں جی وہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لے گا, اور بھائی فاتحہ کا ترجمہ وہ یاد کر لے گا, نماز کا ترجمہ یاد کر لے گا, 2-4 دعاؤں کا ترجمہ نہیں یاد کر سکتا. تو یہ بالکل معاملہ غلط ہے. اور میں اس حوالے سے یہ بات کروں کہ اگر ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو نہیں کاٹنا چاہیے, مکھی کو اڑانا چاہیے. اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, اس کو یہ نہیں ہم کہیں گے کہ سورۃ الفاتحہ اردو میں پڑھنی شروع کر دے نماز کے اندر, بلکہ اسے کہیں گے بھائی ترجمہ یاد کرو. اسی طریقے سے اگر کسی دعا کا ترجمہ اسے یاد نہیں ہے تو اسے کہیں کہ دعا یاد کرو, دعا کا ترجمہ یاد کر لو. اس لیے بھائیو ہم نے جو گرین کارڈ اپنا چھاپا ہے, صبح و شام کے جو اذکار والا بلو کارڈ, آخرت کا بلو کارڈ, اور فرض نماز کے بعد والا گرین کارڈ, اہل سنت پاک.com پہ دونوں زبانوں کے اندر, عربی کے نیچے اردو ترجمے والا بھی اویلیبل ہے اور ہندی ترجمے والا بھی اویلیبل ہے. اس کی اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی اویلیبل ہیں اہل سنت پاک.com پہ. ہر دعا کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے تاکہ یاد کریں. اور اکثر اردو اور ہندی والوں کو تو مسئلہ نہیں ہوتا, 40% عربی کے الفاظ اردو میں اور ہندی میں مستعمل ہیں, ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ چند ایک جامع دعائیں یاد کر لیں, کوئی ہزاروں دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں, چند ایک جامع دعائیں یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ. جہاں نماز یاد کی ہوئی ہے ترجمے کے ساتھ تو یہ دعائیں بھی یاد کر لیں, اور اسی ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بجائے اردو میں دعائیں مانگنے کے عربی میں دعائیں مانگیں, انہی ترجموں کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے. اس حوالے سے مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, میں نے مسئلہ نمبر 111B اس پہ پورا ریکارڈ کروایا ہے. اس میں 282 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مشکات میں 2223 سے 2504 تک کتاب الدعوات چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اوقات کی دعائیں ہیں. جو آپ کو پسند ہو آپ اس کو یاد کریں اور اس کا ترجمہ یاد کر کے نماز میں پڑھیں. لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے, کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے, کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے, کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے,
کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں, ایک دعا بتاتے ہیں, ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے. الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا, اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما, ہمیں دے دے, فی الدنیا حسنہ, اس دنیا میں بھلائی, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری, وقنا عذاب الحشری, وقنا عذاب المیزان, پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور, وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور, میدان حشر بھی کور, میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی ہوئی تھی, آپ نے مجھ سے مانگی, میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی, سخت تھی, تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی, آخرت بھی آ گئی, میزان عمل بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں, وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار, پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی, اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا, میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے, نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, چاند ایک رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل تھا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے, میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں, عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں, کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے, وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں, یا آپ اس کو جو ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ بھئی عربی یاد کرنے لوڑ نہیں, اردو ہی دعا مانگو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے, مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو, رشتے کا مسئلہ ہو, پیپر دیے ہوئے ہو, پاس ہونے کا ایشو ہو, بیماری کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی, ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا, صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے, کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا, جو اللہ سے باغی لوگ ہیں,
وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے, وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے, نوکری لگ جائے, اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے, دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399, صحیح مسلم میں 6840, مشکات میں 2487. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا, آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس ابن مالک, بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تو اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835, مشکات میں 2502. یہی انس ابن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. آپ فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ, اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ, وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا انس ابن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں, ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے, بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے, لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892, مشکات میں 2581, عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے، یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. اس دوران آج تک حاجی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے. میں تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. اور بھائیو، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج میرا ٹاپک نہیں، اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میدان جنگ میں، جنگ کے دوران عین، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے. اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں، یہ 5 حدیثیں، اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو، اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے. آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا. اور ویسے ایک دعا ہی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے. اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا، اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی. تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد، یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا. تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے. وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073، مشکات میں 873. یہ عجیب اتفاق ہے، مسلم 1073، مشکات 873. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں.
یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت، وہ صرف قیام میں ہوگی. قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے تھے، اور ترمذی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے. یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیہ ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حکمی یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو، بس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی. یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے. لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے، میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1083، مشکات میں 894، بڑی کریٹیکل حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کے عالم میں. بس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو. صحیح مسلم 1083، مشکات 894. یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے. پچھلی حدیث میں ہم نے سنا بس تمہاری دعا قبول ہوگی، یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو. اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244، مشکات میں 895، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 119، سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل. یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اور دوزخ میرا مقدر ہوگی والعیاذ باللہ تعالی. اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، جنت اس کا مقدر ہوگی. میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، دوزخ میرا مقدر ہوگی والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پانچویں اور آخری حدیث آج کی صحیح بخاری میں 817، صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. سورۃ النصر سورت نمبر ہے 110، اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا. یہ آپ کی وفات کی خبر تھی، اس میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے، اب آپ یکسو ہو کر اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کے میں نے نمبر بتائے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. میرا رب پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا وبحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اب آخر میں وہ حدیث دوبارہ یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے سوال کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی ہوتی تو آپ کے اکثر الفاظ یہی ہوا کرتے تھے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، صحیح بخاری 6399، صحیح مسلم 6840، مشکات میں 2487، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.
جزاک اللہ خیر.